لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا نہیں ذہنوں میں کرنی۔ کوئی کسی کے گھر گیا، کوئی کسی سے ملا، کوئی کسی سے ملاقات کر رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا یہ میری مخالفت میں کھڑے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی موبائل دیکھ رہا تو اس کے بارے میں یہ نہیں گمان کر لینا معاذ اللہ کوئی بدکاری دیکھ رہا ہے۔ کوئی کسی کے گھر چلا گیا تو اس سے مطلب یہ نہیں معاذ اللہ لے لینا کہ وہ کسی بری نیت سے چلا گیا ہے۔ بدگمانیاں ذہنوں میں نہیں پیدا کرنی۔ دوسری چیز فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کی جاسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی میں نہ ٹو میں نہ لگے رہو۔ صبح سے لے کے شام تک بعض بندوں کی فطرت ہوتی ہے کہ میں نے عیب ڈھونڈنے اس کی، کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈنی ہے، وہ جاسوسی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، اب اس نے کیا کیا، اب اس نے کیا کیا۔ چھوڑ دو اس کو اس کی حال پہ۔ تم سے یہ نہیں سوال ہوگا کہ فلاں نے کیا کیا تھا یا کیا نہیں کیا تھا، تم سے یہ سوال ہوگا تو نے کیا کیا تھا۔ تجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا تھا، نا اپنی ذات کے بارے میں بات کر۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس سے تو پوچھا جائے گا جو اس نے کمایا، تجھ سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کمایا ہے۔ میرے سے یہ سوال ہوگا میں نے کیا کمایا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی عیب جوئیاں چھوڑیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں چھوڑیں، ان کی جاسوسی چھوڑیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا مردار گوشت کھائے؟ سبھی نے کہا کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو فرمایا ان کاموں سے باز آ جاؤ، جو ایسا کرتا ہے وہ ایسے ہی جیسے اپنے مسلمان بھائی کے وجود کا گوشت نوچ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا مزاج اپنانا ہوگا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور کثرت ضحک کو چھوڑنا ہوگا، بس ہنسنے پہ ہی زور نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کبھی کبھی رونا بھی چاہیے، اور اپنے عیبوں کے، اپنی کمیوں پہ، کوتاہیوں پہ اس مالک سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ توبہ کو قبول فرمانے والا، بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے، گھر کی چار دیواری میں بسنے والوں افراد کے اعتبار سے، گرد و نواح میں بسنے والے افراد کے اعتبار سے ان بری چیزوں سے بچنا ہے۔ ان کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، ان کی جاسوسی میں نہیں رہنا، ان کے عیبوں کی ٹو میں نہیں رہنا، اور ان کے بارے میں غیبتیں نہیں کرنی، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کے بارے میں عرض معروض کرنی ہے مولا مجھے ہدایت کی راہ عطا کر۔